بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ایک اللہ والے کو پھانسی پر لٹکایا گیا، اس اللہ والے نے آخر یہ کون سا گناہ کیا کہ جس پر سرعام پھانسی پر اس کو لٹکایا گیا؟ یہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پرانے زمانے میں ایک اللہ والا رہا کرتا تھا۔ اس وقت اس جیسا کوئی بھی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور وہ اس میں اپنی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اس کو لوگوں سے کوئی غرض نہ تھا، نہ وہ کسی سے ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس جاتا تھا۔ اللہ والا اپنے کمرے سے باہر نکلتا نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کبھی کبھی یہ جب تھکتا ہے تو اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے، ادھر کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس کی عبادت گاہ بالکل ویرانے میں تھی اور اس کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے۔ جب شیطان نے دیکھا تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر اس کی کھڑکی کے سامنے عبادت کی نیت باندھ لی۔ عبادت کیا کرنی تھی، فقط شکل بنا کر کھڑا ہو گیا اور اس کو گمراہ کرنے کے لیے چالیں چلتا رہا۔ جب اس عبادت گزار نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا تو پھر اس کو کھڑے پایا۔ جب تیسری مرتبہ پھر دیکھا تو وہ دن بھی اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ اللہ والے کے دل میں یہ بات آنے لگی، تو یہ تو بڑا عبادت گزار ہے جو دن رات اتنی عبادت کرتا ہے۔ وہ کئی مہینوں تک اسی طرح قیام کی حالت میں رہا، یہاں تک کہ اللہ والے کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ میں اس سے پوچھوں تو یہ کون ہے۔ جب اللہ والے کے دل میں یہ بات آئی تو شیطان نے کھڑکی کے سامنے مصلی بچھانا شروع کر دیا۔ وہ کھڑکی کے قریب آ گیا اور اللہ والے نے شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں اپنے کام میں لگا ہوں تو آپ مجھے تنگ پلیز مت کریں۔ دوسرے دن پھر اللہ والے نے پوچھا، اپنا تعارف تو کروائیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنا کام کرنے دو، اللہ کی شان۔ دوسرے دن بارش ہونے لگی، وہ بارش میں نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ والے کے دل میں بات آئی، جب یہ اتنا عبادت گزار ہے تو اس کو کہوں، میاں اندر آ جاؤ، دیکھو بارش ہو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ۔ مومن کو مومن کی بات مان لی چاہیے۔ شیطان نے کہا، میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ وہ تو چاہتا یہی تھا۔ اتنے میں وہ کمرے میں آ کر عبادت کرنے لگا اور کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کرتا رہا۔ وہ عبادت نہیں بلکہ تو ڈرامہ کر رہا تھا، لیکن اللہ والا یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ عبادت میں مصروف ہیں۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو اللہ والے نے تو اس کو بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اتنے عرصے میں شیطان اللہ والے سے کہنے لگا، میرا سال پورا ہو گیا ہے، لہٰذا میں اب یہاں سے جاتا ہوں، میرا مقام کہیں اور ہے۔ وہ اللہ والے سے کہنے لگا، میں جاتے جاتے آپ کو ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے، اگر تمہارے پاس کوئی بیمار آ جائے اس پر یہ پڑھ کر دم کر دیا کرنا، وہ ٹھیک ہو جایا کرے گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے، کوئی آیا تھا اور تحفہ دے کر چلے گا۔ اللہ والے نے کہا، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگے، ہمیں یہ نعمت طویل مدت کے بعد ملی ہے، میں وہ نعمت تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تم بہت ہی نالائق انسان ہو۔ یہ سن کر پھر اللہ والا کہنے لگا، مجھے بھی سکھا دے۔ چنانچہ شیطان نے اس کو ایک دم سکھا دیا اور یہ کہہ کر چلے گیا، اچھا پھر کبھی ملیں گے۔ شیطان وہاں سے سیدھا بادشاہ کے محل گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی میں اثر ڈالا اور وہ مجنونہ سی بن گئی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اس کو دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے کئی حکیم اور طبیب بلائے، کئی دنوں تک اس کا علاج کرتے رہے۔
لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈال دی، کیوں نہ کہ اس کو دم کروا لیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کسی دم والے بزرگ کو تلاش کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، تلاش کرو سب سے نیک انسان کون ہے؟ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا ایک اللہ والا ہے، لیکن وہ کسی سے ملتا نہیں۔ بادشاہ نے کہا اس کے پاس جا کر میری درخواست کرو۔ بادشاہ کے آدمی اللہ والے کے پاس گئے۔ اللہ والے نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہو؟ تو بادشاہ کے سپاہیوں نے بتایا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، حکیموں اور طبیبوں سے بہت علاج کروا لیا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس لڑکی کو لے آتے ہیں، آپ اس کو دم کر دینا، ہمیں امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ والے کے دل میں خیال آیا کہ ہاں میں نے تو دم سیکھا تھا جس سے میں کسی بیمار کو اچھا کر سکتا ہوں، اس دم کو آزمانے کا یہ بہت اچھا موقع ہے، چلو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ دم ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اللہ والے نے بادشاہ کی بیٹی کو لانے کے لیے اجازت دے دی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو اللہ والے کے پاس لے کر آ گیا۔ اللہ والے نے جیسے ہی دم کیا اس کی بیٹی فوراً ہی ٹھیک ہو گئی۔ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی اسی نے بتایا تھا، لہٰذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اللہ والے کے دم سے ٹھیک ہو گئی ہے۔ 1.5 ماہ بعد پھر شیطان نے اس لڑکی پر حملہ کیا اور وہ پھر سے اللہ والے کے پاس آ گئے۔ اللہ والے نے دم کیا اور شیطان نے پھر اس کو چھوڑ دیا، اور پھر بادشاہ کو اور بھی یقین ہو گیا میری بیٹی کا علاج اس اللہ والے کے دم میں ہے۔ اب تو بادشاہ کی بیٹی کی وجہ سے اس اللہ والے کی بہت مشہوری ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کے محل میں کسی نے حملہ کیا۔ وہ اپنے شہزادوں کے ہاں دشمن پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اگر میں جنگ میں جاؤں تو اپنی بیٹی کو میں کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں؟ میری بیٹی کی ماں بھی زندہ نہیں ہے اور باقی لوگوں پر میں بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ وزیر کے پاس چھوڑ جائیں اور کسی نے کچھ کہا۔ بادشاہ کہنے لگا اگر اس کو پھر دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا، اور پھر وہ اللہ والا کسی کی بات نہیں سنے گا۔ بادشاہ نے کہا اللہ والے کے پاس میں اپنی بیٹی کو چھوڑ جاتا ہوں، دیکھو شیطان کیسے جوڑ ملا رہا ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی اور تینوں بیٹوں کو لے کر اللہ والے کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد تم پر ہے اور میری بیٹی کا علاج بھی تمہارے پاس ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس چھوڑ جاؤں، میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں اور یہ اسی گھر میں رہے گی۔ اللہ والے نے یہ سن کر کہا چلو ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اس اللہ والے کے گھر کے سامنے اس کا گھر بنا دیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ والے کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے لیے کھانا بناتا ہوں، کیوں نہ کہ اس کے لیے بھی بنا دیا کروں۔ چنانچہ وہ کھانا کھاتا اور آدھا کھانا اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور اس کا دروازہ پر دستک دے دیتا۔ وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی چلتا رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ والے کے دل میں یہ خیال پیدا کیا اور تم کھانا بنا کر باہر رکھ دیتے ہو اور اس لڑکی کو باہر نکلنا پڑتا ہے، کوئی اس کی عزت خراب کر دے گا اور بادشاہ کی آبرو خراب ہو جائے گی۔ کھانا بنا کر اس کے اندر دے آیا کرو تاکہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ چنانچہ اللہ والے نے کھانا بنا کر اس کے اندر دینا شروع کر دیا۔ پھر شیطان نے اللہ والے کے دل میں ڈالا کہ تم تو عبادت میں لگے رہتے ہو، اس لیے کہ اس کو تم نصیحت کر دیا کرو تاکہ وہ بھی عبادت گزار ہو جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ شیطان نے کہا تم اس کو کہو کہ وہ اپنی چھت پر آ جایا کرے اور میں بھی اپنی چھت پر آ جایا کروں گا۔ اس لڑکی نے عبادت اور وظیفے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے اس اللہ والے کے یہ دل میں بات ڈالی، دیکھ تیری نصیحت کا اس پر کتنا اثر ہوا، ایسی نصیحت تو ہر روز ہونی چاہیے۔ پھر شیطان نے اللہ والے کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ پھر شیطان نے لڑکی کے دل میں اللہ والے کی محبت ڈال دی۔ پھر شیطان نے اللہ والے کے دل میں یہ بات ڈال دی، اونچی بولنے سے لوگ آوازیں سنتے ہیں، کیوں نہ کہ میں اس کے قریب جا کے
नसीहत किया करूं। अल्लाह वाला उस लड़की के हुस्न और जमाल में हो गया। अल्लाह वाले का दिल इबादत से उचाट होना शुरू हो गया। एक दफ़ा बादशाह और शहजादे आए और अपनी बेटी को देखा और मुतमईन होकर चले गए। शहजादों के जाने के बाद शैतान ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। शैतान ने उस अल्लाह वाले के दिल में उस लड़की का इश्क पैदा कर दिया। अब जब वो नसीहत करता और उसकी नज़र शहजादी पर जम जाती, अल्लाह वाले ने अलहदा चारपाई पर बैठने की बजाय उस लड़की के साथ बैठना शुरू कर दिया। अल्लाह वाले ने शहजादी की तरफ हाथ बढ़ाया और शहजादी ने भी हाँ बोल दी। अब यहाँ तक कि अल्लाह वाले ने शहजादी के साथ ज्यादती करना शुरू कर दी और गुनाह के मुर्तकब हो गए। इसी दौरान लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अल्लाह वाले के दिल में शैतान ने ये ख्याल पैदा किया कि जब बच्चा पैदा होगा इसको जिंदा दफन कर दिया जाए। अल्लाह वाले के दिल से खौफ खत्म हो गया। शैतान ने अल्लाह वाले के दिल में डाला, बादशाह और शहजादे वापस आने वाले हैं। ये शहजादी उनको सारा किस्सा सुनाएगी, इसलिए तुम इस बेटे को कत्ल कर दो। एक दिन शहजादी सोई हुई थी और उसने बच्चे को उठाया, कत्ल करके सहन में दफना दिया। अब माँ तो माँ ही होती है। जब वो उठी उसने कहा कि मेरा बेटा कहाँ गया। अल्लाह वाले ने कहा मुझे कोई खबर नहीं। माँ ने इधर उधर देखा तो बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। वो अल्लाह वाले से खफा होना शुरू हो गई। शैतान ने फिर अल्लाह वाले के दिल में बात डाली, ये बात अपने भाई और बादशाह को ज़रूर बताएगी। इसका यही इलाज है कि इस लड़की को भी कत्ल कर दो। जब बादशाह के पूछे और बताना कि वो बीमार हो गई और मर गई। जैसे ही अल्लाह वाले के दिल में ये बात आई और कहने लगा हाँ ये बात ठीक है। चनाचे के लड़की को भी उसने कत्ल कर दिया और सहन में दफना दिया। उसके बाद वो अपनी इबादत में लग गया। कुछ महीनों बाद बादशाह वापस आया और अपने शहजादों को कहा जाओ अपनी बहन को ले आओ। अल्लाह वाला उनकी बात सुनकर झूठ बूट रोने लगा। आपकी बहन अल्लाह को प्यारी हो गई कि सहन में उसकी कब्र है। जब भाइयों ने सुना और रो धोकर वापस चले गए। भाई जब सोया और उसको ख्वाब में शैतान मिला और कहा कि तुम्हारी बहन का क्या बना। भाई ने कहा मेरी बहन तो मर गई, लेकिन शैतान ने कहा तुम्हारी बहन मरी नहीं, अल्लाह वाले ने कत्ल की है और फलां जगह उसको दफन किया और बच्चे को भी दफन कर दिया। इस तरह वो तीनों भाई के ख्वाब में गया और ये माजरा बताया। और जब सुबह उठे और आपस में भाई ख्वाब बयान करने लगे। हैरत की बात है तीनों को एक जैसा ख्वाब आया। भाइयों ने कहा हम तहकीक करेंगे। तीनों भाइयों ने जाकर जब खबर खोदी, बहन का भी ढांचा मिल गया और बच्चे का भी। जब सबूत मिला और इन्होंने अल्लाह वाले को गिरफ्तार कर लिया। जब काजी के पास ले आए तो उस अल्लाह वाले ने इकरार कर लिया और काजी ने अल्लाह वाले को फांसी देने का हुक्म दे दिया। जब अल्लाह वाले को फांसी के तख्त पर लाया गया और उसके गले में फंदा डाला गया, फंदा खींचने से पहले शैतान फिर उसके पास आया और कहने लगा मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ। अल्लाह वाला कहने लगा हाँ मैं तुझे पहचानता हूँ, तुम वही हो जिसने मुझे दम बताया था। शैतान ने कहा लड़की को भी मैंने गुमराह किया था और बीमार किया था और उसका कत्ल भी मैंने तुझसे करवाया, तो अब तुम बचना चाहता है तो मैं ही तुझे बचा सकता हूँ। और शैतान कहने लगा तुम मेरी एक बात मान लो और मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। अल्लाह वाले ने पूछा अब मैं आपकी कौन सी बात मानूं। शैतान ने कहा कि बस ये कह दो कि खुदा नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा मैं फांसी से बचने के लिए ये कह देता हूँ, बाद में अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा। एन उसी वक्त फंदा खींचने वाले ने फंदा खींच दिया। इस तरह अंदाज़ा लगाए शैतान किस तरह मंसूबाबंदी करके इंसान को गुनाह के करीब तर करता जाता है, जिससे इंसान बच नहीं सकता। सिर्फ अल्लाह का कलाम ही उसको बचा सकता है। इसीलिए कुरान में कहा गया है ऐ अल्लाह हमें शैतान के शर से बचा। ऐ परवरदिगार मैं तुमसे पनाह मांगता हूँ कि शैतान मरदूद मेरे पास ना आए। अल्लाह ताला जो मेरे सब बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं उनको खालिस इबादत करने की तौफीक अता फरमा। अगर आप मेरी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
لائک کرے، شیئر کرے اور بیل لائک کو بھی آن کر دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔